له. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہم پر بے حد احسان اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اس رمضان المبارک میں میری امت کو اللہ نے ایسے 5 انعامات عطا فرمائے ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں عطا فرمائے. سب سے پہلا انعام سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اللہ نے میری امت کو یہ دیا ہے کہ میری امت کے روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کو روزے دار سے محبت ہے. محبت تو اللہ کو اپنے بندوں سے بہت ہے، لیکن روزے دار جب اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ کے لیے کھانا چھوڑتا ہے، پینا چھوڑتا ہے، اللہ کے لیے بھوک برداشت کرتا ہے، اللہ کے لیے پیاس برداشت کرتا ہے، تو اس کے منہ سے آنے والی بدبو اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ محبوب بن جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کو اس سے محبت ہے. اور فرمایا دوسرا انعام میری امت کے روزے داروں کے لیے یہ کہ سمندروں میں، دریاؤں میں مچھلیاں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. صبح سے لے کر سحری کے وقت سے لے کر افطاری کے وقت تک وہ مچھلیاں ان کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی
کہ اس امت کے روزے داروں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں۔ دوسرا انعام یہ اللہ نے اس امت کو دیا ہے، پہلی امتوں کو یہ انعام نہیں ملا۔ تیسرا انعام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یقال له الریان، جس دروازے کا نام ریان ہے، اس سے داخل کون ہوگا؟ یدخل منه الصائمون، اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے۔ روزے دار جب اس جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے تو جنت سجا دی جاتی ہے، مزین کر دی جاتی ہے۔ اور چوتھا انعام جو اس امت کے روزے داروں کے لیے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، اللہ جہنم کے دروازے بند کر کے ان میں شیاطین کو قید کر دیتے ہیں تاکہ شیطان اس امت کے روزے داروں کو گمراہ نہ کر سکے، گناہوں کی طرف نہ لے جائے۔ تو اللہ ان شیاطین کو فریقوں کے ذریعے پکڑوا کے ان کو سمندروں میں جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ رمضان کے پورا مہینہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کم تر سے کم تر شخص جو سارا سال مسجد کا رخ نہیں کرتا وہ بھی رمضان میں مسجد میں آ جاتا ہے، تو پتہ چلا کہ شیطان کو اللہ بند کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بعض لوگ تو رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں، علماء نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ شیطان کے اثرات جو ان کے دل میں رہ جاتے ہیں، پورا سال ان کی مجل، ان کی صحبت، ان کا تعلق شیطان سے ہوتا ہے، تو شیطان کو قید ہو گیا لیکن اس کا ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کے اثرات اس کے اندر رہ جاتے ہیں۔ انسان کو بخار ہوتا ہے، بخار اتر جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے میرا جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ کے جسم میں اس کے اثرات ہیں بخار کے، یہ ایسا جائیں گے۔ شیطان کے اثرات جو رمضان میں بھی گناہ نہیں چھوڑتا اس کے اوپر شیطان کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس امت کو چوتھا انعام جو پہلی امتوں کو نہیں ملا کہ رمضان شروع ہوتے ہی شیاطین کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اور پانچواں انعام اس امت کے لیے بہت بڑا انعام، بہت بڑا انعام وہ مغفرت ہے، وہ بخشش ہے۔ دنیا میں ہمارے پاس سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہمارے اوپر سب سے بڑا فضل اللہ کا کیا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے؟ وہ نعمت ایمان ہے، وہ نعمت ایمان ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ ہمارے اوپر جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، نعمت ایمان کا کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا کے کافر اب اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے کافر مسلمان کی کلمہ گو کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ایمان والے کو اتنا مرتبہ دیا ہے، اللہ کے ہاں ایمان والے کا اتنا زیادہ مقام ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، فرمایا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ایک وقت آئے گا اگر اپنے بدگناہوں کی بدولت اسے سزا بھگتنی پڑے، اللہ اسے جہنم سے نکالے گا اور جنت میں داخل فرمائے۔ کلمہ بہت بڑی دولت ہے۔ دنیا کے اندر ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور دنیا کے بعد آگے آنے والی جو زندگی جسے آخرت کہتے ہیں، برزخی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی، اس کے اندر جو ہمارے لیے سب سے بڑا انعام وہ مغفرت ہے، وہ بخشش ہے، وہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں معافی مل جانا، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اس نعمت کا بھی کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی، جس کے بارے میں اعلان ہو جائے فلاں بن فلاں کو اللہ نے معاف کر دیا، فلاں بن فلاں کو اللہ نے بخش دیا، فلاں بن فلاں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑ کر اپنے گھر والوں کو دکھائے گا، اپنے دوستوں کو دکھائے گا، اپنے عزیز و اقارب کو دکھائے گا، دیکھو میں پاس ہو گیا، میں جنت میں جانا۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ کسی کا رزلٹ اچھا آ جائے، میٹرک کے امتحان میں مبارکباد کے خون چلتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ گھر میں بھیجا جاتا ہے، کیا وہ ہمارے بچے کے نمبر بڑے اچھے آ گئے، ڈاکٹر کی ڈگری سے مل گئی ہے، فلاں آفیسر کی ڈگری سے مل گئی ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، پروگرام ہو رہی ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا خوشی کا عالم ہوگا جس کے بارے میں اللہ کہے گا میں نے اسے معاف کر دیا۔
یہ میرا بندہ ہے، اس سے بڑھ کر کیا انعام ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے، آپ کے لیے، ساری امت کے لیے کہ اللہ معافی کا اعلان فرمائے۔ لیلۃ القدر کتنی عظیم اور مبارک رات ہے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں، مجھے لیلۃ القدر مل جائے، اتنی عظیم اور مبارک رات ہے، تو مجھے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ مجھے عمل بنائیں۔ تو مدینے والے نے اپنی زوجہ سیدہ عابدہ زاہدہ خاتون کو کون سا عمل بتایا کہ ایسا اگر تجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا، اور امت کو اپنے محبوب سے ایک دعا لے کر دی۔ فرمایا ایسا اگر تو لیلۃ القدر کو پالے تو اللہ سے یوں مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی مجھے بھی معاف کر دیجیے۔ ہم ہر نماز میں، ہم سحری میں، ہم افطاری میں، ہم ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا ضرور مانگیں، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان تعذبهم فانهم عباد، اللہ اگر تمہیں عذاب دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ تو معاف کر دے گا، ان تغفر لهم، تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ معافی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے تو اپنے بندوں کو بھی حکم دیا ہے، اے میرے بندو اگر تم دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تمہارے معاملات کریں، کوئی دوسرے پہ زیادتی کر لے، تم معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، دوسرے کو معاف کر دو۔ اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہے ہیں تو خود کتنے بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید اٹھاؤ، اللہ نے بار بار معافی کا تذکرہ فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگتی ہے، منافقین تہمت لگاتے ہیں، قرآن میں پورا واقعہ سورۃ النور میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اس تہمت میں جیسے وہ آواز پھیلی، وہ باتیں پھیل گئیں مدینہ میں، تو کچھ کمزور مسلمان تھے، وہ بھی اس تہمت کے تذکرے میں شامل ہو گئے، جن میں ایک حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک آواز پھیلی، بات پھیلی، انہوں نے بھی بات کر دی۔ وہ لوگ تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مہینے کا خرچہ چلاتے تھے، ان کے اوپر خرچ کرتے، غریب لوگ تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو جب پتہ چلا کہ میری بیٹی کے اوپر تہمت لگانے والوں میں جو تذکرے چلے ہیں یہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھاتے ہیں، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، آج کے بعد میں ان کے اوپر خرچ نہیں کروں۔ قرآن آ گیا، قرآن آیا، اپنی قسم کو ختم کرو۔ کیوں قسم اٹھائی ہے؟ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں معاف کر دو۔ بیٹی کے اوپر تہمت لگے، بیٹی بھی کون ہے؟ نبی کی بیوی ہے، بیوی جس کی پاکیزگی میں قرآن کی 18 آیات آئی ہیں، جس کی پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے کیا اس کی شان ہوگی، کیا اس کا اللہ کے نزدیک مقام ہوگا؟ قرآن آیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو نبی کے گھر والوں کے اوپر منافقین لگا رہے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کی آیت سنی اور قرآن کا حکم اترا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، فوراً اپنے سینے کو صاف کیا اور انہیں معاف کیا۔ جہاں پہلے وہ ایک گناہ خرچ کرتے تھے، ان کے اوپر دوگنا خرچ کرنا شروع کر دیا کہ میرے اللہ نے کہا ہے معاف کر دو، میرے اللہ نے کہا ہے معاف کر دو۔ ہمارے معاشرے کے اندر تو معاف کرنے کا رواج ہی ختم، معمولی باتوں کے اوپر جھگڑے، فساد، نفرتیں۔ دین صرف عبادات کو سمجھتے ہیں، دین صرف مقصد کی حد تک محدود کیا ہے، حالانکہ دین ایک وسیع چیز ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ معاشرت کو اٹھا کر دیکھو قرآن کی، معاملات اٹھا کر دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں اللہ کے نبی کی معاشرت کیسی تھی، اللہ کے نبی کے معاملات کیسے تھے، اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے، یہ بھی تو دین کا حصہ ہے۔ قرآن کے اندر نماز کا حکم، اسی قرآن میں معاف کرنے کا حکم، نماز قرآن میں زکات کا حکم،
اسی قرآن میں صبر کرنے کا حکم، قرآن میں روزے کا حکم، اسی قرآن میں صبر کرنے کا حکم، شکر کرنے کا حکم. یہ ساری اخلاقیات ہیں جو قرآن میں اور اللہ کے نبی نے امت کو بتائے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑی چیز آخرت میں جو ہمارے لیے ہے وہ معافی ہے. اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں. عربی کے دو لفظ ہیں، ایک عفو اور ایک مغفرت. ایک عفو اور ایک مغفرت. عفو کہتے ہیں معاف کر دینا، اور معاف کرنے کے ساتھ نامہ اعمال سے غلطی کو صاف کر دینا، مٹا دینا، بھلا دینا. زمین بھول جائے، فرشتے بھول جائیں، نامہ اعمال خط سے مٹ جائے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، ایسے ہو جائے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. اسے کہتے ہیں عفو. اور مغفرت کہتے ہیں معاف کر دینا، لیکن نامہ اعمال میں وہ گناہ درج ہے، لکھا رہے لیکن معاف ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو عفو سکھایا ہے. عفو، اللہم انک عفو، کہ تم اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہمارے اس رمضان کو ہمارے لیے ساری امت کی معافی کا ذریعہ بنا دے. ہم اللہ سے معافی طلب کریں. بہت بڑا انعام ہے. صحابہ کی زندگی اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان کی نظریں مغفرت اور معافی کے اوپر کس طرح لگی ہوئی. قباء بستی ہے مدینہ منورہ میں، اب تو مل چکی ہے. صحابہ قباء کے اندر رہتے تھے. بخار ہو گیا اللہ کے نبی کی خدمت میں ہے. یا رسول اللہ ایک ہفتہ ہو چکا ہے، بخار نہیں جان چھوڑ رہا، آپ دعا فرمائیں اللہ ہمیں شفا نصیب فرما دے، بخار ہماری جان چھوڑ دے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، میں دعا کرتا ہوں تمہارا بخار اتر جائے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ بخار اپنی مدت پوری کرے، تم اس کے اوپر صبر کرو، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں معاف کر دے اور جنت دے. کیا چاہیے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں جنت چاہیے، ہمیں معافی چاہیے، ہمیں بخشش چاہیے، ہمیں مغفرت چاہیے. بخار رہے اپنی مدت پوری کرے، ہم صبر کریں. ایک خاتون جسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا، صحابیہ تھی، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی. یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میرے کپڑے اتر جاتے ہیں، میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے شفا نصیب فرما دے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عورت، میں دعا کرتا ہوں تیری بیماری دور ہو جائے، تجھے شفا مل جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ تیری بیماری رہے، تو اس سے صبر کرے اور تجھے اللہ جنت دے دے. کیا چاہیے؟ صحابی عورت نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو جنت چاہیے، مجھے تو معافی چاہیے، مجھے تو بخشش اور مغفرت چاہیے. میں اس بیماری کے اوپر صبر کروں گی اور یہ دعا فرما دیں کہ میرے کپڑے نہ اترا کرے. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی. صحابہ فرماتے ہیں دورہ پڑتا تھا کپڑے نہیں اترتے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں ہم ایک دوسرے سے کہتے تھے کسی عورت نے جنتی عورت دیکھ لی تو اس کو دیکھ لے، اس لیے کہ دربار رسالت سے جنت کی خوشخبری مل چکی ہے. یہ صحابہ تھے، یہ صحابیات تھیں جن کی نظریں بخشش کے اوپر تھیں، جن کی نظریں مغفرت کے اوپر تھیں، اور جن کی نظریں معافی کے اوپر ہوتی تھیں کہ کس طرح سے ہمارا اللہ ہمیں معاف کرے. ایک اللہ والے عید والے دن عید کی نماز پڑھی، اللہ سے دعا کرنے لگے. عشق والوں کی باتیں ہی عاشقانہ ہوتی ہیں جو اللہ سے محبت اور عشق کرتے ہیں. دعا کرنے لگے یا باری تعالی، ہر چھوٹا بڑے سے عید مانگتا ہے، ہر چھوٹا بڑے سے عید مانگتا ہے. ہمارے ہاں بڑے چھوٹوں کو عید دیتے ہیں. اے اللہ میرے لیے تو آپ ہی بڑے ہیں، میرے لیے آپ بڑے ہیں، مجھے آپ سے عید چاہیے مغفرت کی صورت میں، مجھے مغفرت والی عید نصیب فرما دیجیے. اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگ کر اللہ سے مانگ کر مسجد سے نکلے. ایک پرچی رستے میں گری ہوئی ملی اور اس کے اوپر لکھا تھا اللہ نے تجھے معاف کر دیا. یہ لوگ تھے جن کی نظریں مغفرت کے اوپر تھی، جن کی نظریں بخشش کے اوپر تھی. آج کا مسلمان مغفرت کم مانگتا ہے، اپنے مال میں اضافے کی دعا زیادہ کرتا ہے کہ میرا مال زیادہ ہو جائے، میری فلاں کام ہو جائے. دنیاوی باتوں کی دعائیں زیادہ ہیں، مغفرت شاید ایک دو بار ہو. حالانکہ کثرت سے ہمیں حکم ہے
کہ رمضان کے مہینے میں تم اللہ سے کثرت سے مغفرت مانگو، اللہ سے معافی مانگو، اس لیے کہ اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ پورے رمضان کے لیے، وہاں سے ندائیں ہیں، وہاں سے آواز ہے کہ آؤ مغفرت طلب کرنے والے انہیں معاف کر دیا جائے، آئے حاجت پوری کروانے والے ان کی حاجتیں پوری کر دی جائیں۔ یقیناً جو طلب کے ساتھ اللہ کی طرف آتے ہیں، اللہ کی طرف نکلتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور صدقہ زکات ادا کرتے ہیں، لیلۃ الجائزہ والی رات ان کی بخشش کا اعلان ضرور اللہ فرمائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ اتنا کریم، وہ اتنا رحیم، وہ اتنا غفور، اس کی صفات کتنی ہیں؟ ہر صفت میں سوائے دو صفات کے، جبار ایک صفت ہے، قہار باقی ساری صفات میں رحمت رکھتی ہے، رحمت نظر آتی ہے۔ آپ نے کلام کا آغاز اس سے کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے بندوں کو بتایا تمہارا رب رحمان ہے، تمہارا رب رحیم ہے، رحمت والا ہے، اپنے بندوں کو بتایا ہے۔ پھر سورۃ فاتحہ کلام کا آغاز الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر بتایا کہ میرے بندو بھول نہ جانا میں تمہارا رب، تمہارا اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، تم اپنے رب سے جب مانگو گے اللہ تمہاری پکار کو سنے گا، تمہاری پکار کو سنے گا، اور ایک بار کہنے سے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معافی نصیب فرما دے، اللہ ضرور اس بندے کو معاف فرما دے۔ دنیا داروں کے گھر پہ جاؤ، کچھ رحم دل بھی ہوتے ہیں، کچھ سخت دل بھی ہوتے ہیں۔ رحم دل معاف کر دیتے ہیں کہ میرے در پہ آ گیا، میرے دروازے پہ آ گیا، میرے دروازے پہ آیا ہے، اس کی نسبت کی لاج رکھتے ہوئے کہ میرے دروازے پہ آیا ہے، معافی مانگنے آئے، معاف کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، معاف کر دیا، جن کو اللہ نے رحم والا دل نصیب فرمایا۔ تو جب دنیا والے حقیر کی مخلوق ہے انسان، اس کے دل میں رحمت ہے، یہ دوسرے کو بڑے احسان کا معاملہ کرنا چاہتی ہے اور معاف کرنا چاہتی ہے، تو کیا وہ تو جس نے رحم کو پیدا کیا، جس نے رحمت کو بنایا ہے، وہ کتنا رحیم ہوگا، وہ کتنا رحیم ہوگا، وہ ضرور اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو ہم اس رمضان میں اللہ سے کیا مانگے؟ معافی مانگے۔ اللہ سے کیا مانگے؟ اللہ سے مغفرت مانگے، اس لیے کہ اللہ رمضان کی ہر رات لاکھوں کے اعتبار سے، ہزاروں کے اعتبار سے اللہ مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور ان کی بخشش ہو رہی ہے، ان کی مغفرت ہو رہی ہے۔ صرف اللہ کو نیکی دکھاؤ، اللہ کو نیکی دکھاؤ، اللہ کو قرآن کی تلاوت دکھاؤ، اللہ کو ذکر کا نور دکھاؤ، اللہ کو نماز دکھاؤ، اللہ کو مسجد میں جڑنا دکھاؤ، اللہ تمہاری طرف دیکھیں گے، تمہارے ان عملوں کی بدولت اللہ مغفرت اور معافی کا اعلان فرمائے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا اللہ معاف کرتے ہیں، بہت زیادہ معافی، لیکن کچھ لوگ ہیں جو مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر جو گناہ ہیں وہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں، اللہ کو مبغوض ہیں، اللہ کو ان گناہوں سے نفرت، اور وہ گناہ اس بندے کی بخشش، اس بندے کی معافی، اس بندے کی مغفرت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ، چار گناہ لیلۃ القدر والی رات بھی یہ لوگ بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ لیلۃ القدر والی رات کتنی قیمتی رات ہے، آسمان سے فرشتے اور جبرائیل پوری روز زمین پہ پھیل جاتے ہیں، دعائیں مانگنے والوں کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر رات اللہ نے اس امت کو نصیب فرمائی، پہلی کسی امت کو یہ رات نہیں ملی، اس امت کو ملی۔ تو اس رات بھی یہ 4 گناہوں میں ملوث لوگ، گناہوں کے اندر مشغول، یہ مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ہم لیلۃ القدر سے پہلے بلکہ آج ہی ان 4 گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں اور عزم کریں کہ ان 4 گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ سب سے پہلا گناہ شراب پینا، مدمن خمر، شراب پینے والا، شراب کا عادی، نشہ کرنے والا اس رات کی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے، اس رمضان کی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے، اس رمضان کی معافی سے محروم رہ جاتا ہے۔ اتنے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، شراب عام پیتے ہیں،
شراب عام چل رہی ہے، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں شراب کی بھٹیاں اور شراب فروخت ہو رہی۔ میں نے ایک جگہ پہ ایک دیہات میں شراب کی غربت پہ بیان کیا، وہ گاؤں میں کچھ لوگ میرے مخالف ہو گئے، کہتے جی مولانا صاحب نے آج شراب کے اوپر تقریر کی ہے، اس کو حرام کہا ہے، اس لیے کہ ہمارا تو نظام اس پہ چل رہا ہے۔ وہ میرے مخالف ہو گئے، الٹا توبہ کرنے کے میرے خلاف باتیں شروع کر دی کہ شراب کے بارے میں بات کیوں کی ہے۔ یہ مسلمان کا حال ہے جس نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ یہ دل کے سیاہ ہونے کی علامت ہے، جسے دین کی بات اچھی نہ لگے، جسے دین کی بات اچھی نہ لگے تو پہلا گناہ مدمن خمر، شراب پینے والا، شراب کا عادی مغفرت اور معافی والی نعمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص، اللہ کے نبی نے فرمایا، جو سینے میں کینے کو پالتا ہے، کینہ رکھتا ہے مسلمانوں کا، وہ بھی اس رات کی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کسی مسلمان سے اختلاف ہوا اور اس کے نقصان کا سوچنا شروع کر دیا، کس طریقے سے اس مسلمان کو نقصان ہونا چاہیے، اس کو نقصان پہنچانا۔ آج مسلمانوں کے سینے کینے سے بھرے ہوئے، معمولی سی بات کے اوپر بڑی لمبی سوچتے ہیں، لمبی معمولی سا اختلاف، معمولی سا جھگڑا، معمولی سی رنجش، اس رنجش کے اوپر پتہ نہیں کتنا بڑا بدلہ لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کتنا بڑا انتقام چاہتے ہیں، اپنے سینے کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے نبی کا فرمان، جس کے سینے میں کینہ ہے، مسلمان کا دوسرے مسلمانوں کا نقصان چوکتا ہے اور مسلمانوں کے نفرتوں سے اس کا دل بھرا ہوا ہے، کینہ ہے، اس شخص کی لیلۃ القدر کی رات اور اس رمضان کے مہینے کی میں اللہ اس شخص کو مغفرت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا گناہ۔ اور ایک صحابی کی بخشش اس عمل سے ہوئی کہ اس کا سینہ مسلمانوں کے سینے سے پاک تھا۔ دربار رسالت میں آئے، وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، صحابہ فرماتے ہیں 3 دن دربار رسالت میں آتے رہے، 3 دن ان کو دربار رسالت سے جنت کی خوشخبری ملی۔ ایک صحابی کو شوق ہوا کہ میں ان کو دیکھوں، اس کے پاس کون سا ایسا عمل ہے جس کی بدولت دربار رسالت سے اسے روزانہ جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ وہ اس کے ہاں مہمان ہوئے، کچھ دن اس کے پاس ٹھہرے، انہیں کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ انہوں نے صحابی سے پوچھا کہ تیرے اندر کون سا عمل ہے، 3 دن تک تجھے دربار رسالت سے جنت کی خوشخبری ملی ہے کہ جلدی دیکھنا ہو اس کو دیکھ۔ اس نے کہا جو اگر آپ کرتے ہیں وہ میں کرتا ہوں، لیکن میرا ایک عمل ہے، وہ کیا کہ میرے سینے میں کسی کا کینہ نہیں، میرا سینہ، میرا دل لوگوں کی نفرتوں سے پاک ہے، میرا سینہ لوگوں کے کینے سے پاک ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس کے سینے میں مسلمان کا کینہ ہے، آج کی اس مجلس میں، آج کے اس دن مبارک دن، جمعہ کا دن، رمضان کا مہینہ، مسجد کا ماحول، فرشتوں کا ماحول، ابھی بیٹھے دل میں کہہ دے اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، میں اپنے سینے کو مسلمان کے کینے سے پاک کرتا ہوں، تاکہ یہ نہ ہو رمضان گزر جائے اور یہ گناہ ہماری مغفرت اور معافی میں رکاوٹ بن جائے۔ تیسرا گناہ جو اتنی عظیم رات اور اتنے عظیم مہینے میں بھی مغفرت سے محرومی، تیسرا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ والدین کو ذلیل، اللہ کے نبی نے فرمایا، سوال ہوا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جانے لگے سمجھ لو قیامت آ رہی ہے۔ تو عاقل للوالدین، والدین کا نافرمان وہ بھی اس مہینے اور اس عظیم رات مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ جن کے والدین ناراض ہیں ان سے معافی مانگ لیں اور عزم کر لیں کہ آئندہ ہم اپنے والدین کے نافرمان نہیں بنیں گے، معافی مانگ لیں تاکہ یہ رمضان گزرے تو ہماری مغفرت کا اعلان آسمانوں پہ ہو رہا ہو۔ اور چوتھا گناہ قطع رحمی، رشتہ داروں سے توڑنا، رشتہ داروں سے توڑ پیدا کرنا، بول چال ختم کر دینا، یہ اس سے نہیں بولتا، اس سے نہیں بولتا، بول چال ختم، معمولی بات پہ بول چال ختم، معمولی بات ہو جائے فوراً معافی تلافی کی عادت بنائیں، معاف کر دیں، دوبارہ بولنا شروع کر دیں۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو رشتے ناطے توڑتا ہے،
رشتے آپس میں ان کی ناراضگی ہے، اللہ بخشش کا اعلان فرمانے سے پہلے فرشتوں کو کہتے ہیں ان کی مغفرت روک دو، ان کی مغفرت روک دو، جب تک یہ آپس میں بول چال شروع نہیں کر دے۔ یہ 4 گناہ، ان میں 3 گناہ معاملات کے بارے میں ہے، معاشرت کے بارے میں ہے، والدین کی نافرمانی، اور دوسرا سینے کے اندر کینہ، سب ان تینوں گناہوں کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی جہاں پہ عبادات سکھاتی ہے، وہیں پہ اللہ کی نبی کی زندگی ہمیں معاشرت بھی سکھاتی ہے، معاملات بھی سکھاتی ہے، اخلاقیات بھی سکھاتی ہے۔ بڑا قیمتی مہینہ ہے میرے بھائیوں، بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ نہیں پتا کسی کو دوبارہ اس کی زندگی میں ایسا مہینہ نصیب ہو، دوبارہ اس کی زندگی میں رمضان آئے یا نہ آئے، اسے نہیں پتا۔ تو ہم اس رمضان میں اس طرح اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہماری بخشش اور مغفرت کرے، اور اللہ کے خزانوں میں ہمارے لیے سب سے جو قیمتی خزانہ وہ اللہ نے نصیب فرما دے۔ تو رمضان کے روزے جو مسلمان رکھ رہے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی مبارک کی بات ہے، مبارک چیز ہے۔ جو تراویح پڑھتے ہیں، ایک تراویح کے بدلے اللہ نے 1500، ایک سجدے کے بدلے اللہ نے 1500 نیکی عطا فرمایا، اور 40 سجدے ہوتے ہیں، حساب لگا لو اللہ نے کتنی نیکیاں عطا فرمائی۔ اور پھر رمضان کے اندر تو نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، اور ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ بخشش چاہتے ہیں، اللہ مغفرت چاہتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان کے دن جو باقی ہیں، ہم اس رمضان کے دنوں کو اس انداز میں گزاریں کہ اللہ کو ہمارے رمضان کے روزے پسند آ جائیں۔ اور اعتکاف کی عبادت آنے والی وہ بخشش مانگنے کی سب سے بہترین صورت ہے۔ اعتکاف کرنے والے تو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ فرمایا تم مسجد میں اعتکاف کرتے ہو، اللہ تمہیں جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق کی مسافت زمین و آسمان سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا مسجد میں اللہ سے انعام کیا عطا فرمائیں گے؟ پل صراط سے لے کر آخرت میں جو پل صراط ہے اس سے لے کر جنت تک اللہ اپنی ضمانت سے اسے ورثہ طے فرمائے۔ جنت میں داخل ہونے تک اللہ اس کی ضمانت لیتے ہیں۔ جو مسجد میں اللہ کا مہمان، جو مسجد میں اپنی مسجد کو اپنا گھر بنائے، تو بڑے انعامات۔ اعتکاف کی عبادت بھی آ رہی ہے، اور آگے لیلۃ القدر کی عبادت بھی آ رہی ہے۔ لیلۃ القدر 5 راتوں میں سے ایک رات، 7 راتیں، آخری عشرے کی 7 راتوں میں سے ایک رات ہے۔ ہم صرف 27 بھی مناتے ہیں، 27 رات کو لوگ شب قدر سمجھتے ہیں، نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، احادیث جو بتاتی ہیں 7 راتوں میں سے تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ رات کتنی ہے؟ 11 بجے تراویح ختم کر کے گھر پہنچتے ہیں، اگر 3 سے 4 گھنٹے ہیں۔ اگر ہم 3-4 گھنٹے جاگ رہے ہیں، کتنی راتیں؟ 5 راتیں، اور ان 5 راتوں میں ایک لیلۃ القدر ضرور ہے، تو اس مسلمان کو 83 سال کی عبادت سے زیادہ اللہ ثواب عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر اللہ نے اس امت کو یہ رات نصیب فرمائی ہے۔ پہلی امت کی عمریں زیادہ ہوتی، بڑی لمبی وہ عبادتیں کرتے، تو اللہ نے اس امت کے اوپر احسان فرمایا، عمر تھوڑی ہے لیکن انعامات اتنے عطا فرما دیے، اور راتیں ایسی عطا فرما دی کہ ایک رات انہیں نصیب ہو جائے تو ان کی عبادت 80 سال کی نامہ اعمال میں لکھ دی جائے۔ تو ہم ان عبادات کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان کو گزاریں۔ اور آخری حکم صدقہ فطر کا ہے، صدقہ فطر کہ رمضان کے روزے ایمان والوں نے رکھے، اور رمضان کے روزوں میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، سستی ہوگی، غلط بول دیا گیا، نظر کا غلط استعمال ہو گیا، تو اللہ نے صدقہ فطر کا حکم دیا کہ تم صدقہ فطر ادا کرو، جو رمضان کے روزوں میں تم سے کمی ہو گئی اللہ اس کو معاف کر دے، اور غریب کا چولہا بھی گرم ہو جائے گا، وہ بھی تمہاری عید کی خوشی میں شریک ہو جائے گا۔ اپنی طرف سے دو، اپنے بچوں کی طرف سے دو، اپنی بیوی کی طرف، سب گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرو۔ 2 کلو گندم یا اس کی رقم 100 روپے بنتا ہے، فی کا 100 روپے، لیکن یہ وہ دیں جو استطاعت والے نہیں۔ بہتر یہ ہے، اللہ کے نبی کس سے صدقہ فطر دیتے تھے؟ کھجور سے، کشمش سے،
زیادہ کشمش سے اللہ کے نبی صدقہ کی طرح عطا فرماتے، کبھی کبھی جوز کے ذریعے بھی دیتے، لیکن اللہ کے نبی کی اکثر عادت صدقہ فطر میں کھجور یا کشمش ہوتی تھی۔ تو جو صاحب استعداد ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے وہ کھجور کا حساب مارکیٹ سے پتہ کریں، 3.5 کلو کھجور کی رقم صدقہ فطر ادا کریں، اور گندم کے اعتبار سے ادا کرنا چاہتے تو 2 کلو گندم کی رقم غریب کو دیں تاکہ روزوں میں ہونے والی کمی کوتاہی کو دور ہو جائے۔ جو گندم کے لحاظ سے دینا چاہے دے دیں، لیکن استطاعت والوں کو چاہیے کہ وہ کھجور اور کشمش کے حساب سے دیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک عام رواج ہے کہ گندم کے حساب سے دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گندم سے ادا نہیں ہوتا، گندم سے دینا بھی جائز، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی کی صحابت تو ویسے بہت تھی، رمضان میں بڑھ جاتی ہے، چلو اس نظریے سے دے دیں، اس نظریے سے دے دیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، میرے اندر طاقت ہے، میں تو کھجور کے حساب سے دوں گا تاکہ غریب کا زیادہ کرا، اس لیے کہ اللہ کو سخی سے بڑی محبت ہے۔ شیطان کہتا ہے مجھے اتنا ڈر اس عابد عبادت کرنے والے کنجوس سے، بخیل سے نہیں لگتا جتنا ڈر اس سخی سے لگتا ہے جو عبادت نہیں کرتا لیکن سخاوت کرتا ہے۔ کب سخاوت کرے اللہ کی بخشش کا اعلان کرے، اللہ کو سخاوت بڑی پسند ہے۔ سخاوت اللہ کے نبی سخی تھے، رمضان میں سخاوت بڑھ جاتی تھی، تو اس لیے ہم میں ہر بھائی کوشش کرے کسی نہ کسی درجے میں رمضان کے مہینے میں حصہ رہا۔ یقین کریں مجھے ایک آدمی نے بات سنائی، میں حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ یورپ کے بعض ممالک میں جب ان کے عید کے دن آتے ہیں، کرسمس کے دن آتے ہیں، وہ اپنی چیزوں کے ریٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں، ہاف کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا میرے عزیز نے خود مجھے واقعہ سنایا، میں ایک دکان پہ گیا کہ جوتا خریدنے، وہ جوتا 2500 روپے کا تھا، کہتا میں نے کہا چلو کرسمس والے دنوں میں خریدیں گے، اس دن کیا اس کی قیمت ہاف قیمت تھی۔ یعنی وہ اپنے دینوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن مسلمان تاجر وہ کہتا رمضان کو لوٹ مار کا مہینہ بناؤ، یہی تو مہینہ ہے کمانے کا، یہی تو مہینہ ہے لوگوں کو لوٹنے کا۔ میرے بھائیوں، اگر تاجر نے، تجارت کرنے والے نے رمضان کے مہینے میں 5 روپے 10 روپے اپنی ہمت کے مطابق کم کر دیے تو کیا اللہ اس کے دل کے حال سے واقف نہیں ہے کہ میرا یہ بندہ میرے بندوں کے بیان کرنا چاہتا ہے کہ اللہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، میں نے اپنا نفع کم کر دیا، 5 روپے کم کر دیا۔ ہو سکتا ہے یہی عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے، اس کی مغفرت کا ذریعہ بنے۔ ہمارے بازار کی مارکیٹ کا ریٹ تو چیک کرو، فروٹ جو پہلے 100 روپے کلو تھا 400 روپے کلو ہے، کیا ہے یہ تاجر ذخیرہ سازی کر رہے ہیں، کتنا کمائیں گے رمضان میں؟ تو رمضان کی قدر کریں، رمضان میں صبر کریں، رمضان کے اندر اپنے دل کو نرم کریں، مخلوق کو فائدہ پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے معمولی عمل بھی مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا تم چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹی سمجھ کے نہ چھوڑو کہ چھوٹی ہے کوئی بات نہیں۔ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ جس نے نہر بدوائی کی حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا، کئی سال تک حاجی وہاں سے پانی پیتے رہے، اور روزانہ اپنے گھر میں 10 قرآن پاک کا ختم کرواتی، بڑی نیک خاتون تھی۔ انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا تیرے ساتھ، اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ ملکہ زبیدہ کہنے لگی اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ نے میری مغفرت کر دی، کسی بڑے عمل کی وجہ سے نہیں، میری مغفرت اللہ نے اس عمل پہ کی ہے۔ ایک دن میں ننگے سر بیٹھی تھی، منادی نے ندا دی، مؤذن نے آذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے بھاگ کے اپنے سر پہ دوپٹہ لے لیا، اللہ کے نام کی عظمت کا خیال رکھا، اللہ کا نام میرے کانوں میں آیا، میں نے اپنے سر کو ڈھانپ لیا، تو اللہ نے فرمایا اے زبیدہ میری رحمت اسی وقت جوش میں آ گئی تھی، میں نے تیری مغفرت کا اعلان کر دیا تھا کہ میرے نام کی عظمت تیرے دل میں اتنی تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، خواب میں کسی نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے مجھے تو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن میرے محلے میں جو لوہار رہتا تھا وہ باقی رہ گیا، میرے محلے کا لوہار مجھ سے بڑھ گیا۔ عبداللہ بن مبارک وقت کے عابد ہیں، وقت کے محدث ہیں، بہت بڑے علم والے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں علماء ان کے شاگرد ہیں، ساری زندگی دین پڑھتے پڑھاتے دنیا سے چلے گئے، جہاد کرتے دنیا سے چلے گئے، لیکن کیا فرما رہے ہیں میرے محلے کا لوہار باقی ہے۔ تو آدمی جس نے خواب دیکھا تھا حضرت عبداللہ بن مبارک کے محلے کے اندر گیا، معلومات لی کہ لوہار کا گھر یہاں پہ کس کا ہے؟
لوگوں نے نشاندہی کی یہ لوہار کا گھر ہے، تو اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی بیوی کو سے پوچھا کہ تیرے خاوند کا کیا عمل تھا، کوئی خاص عمل مجھے بتاؤ، نیک اچھا عمل۔ اس نے کہا اور تو کوئی نہیں، اس کے دو عمل بڑے اچھے، دو عمل جو میری نظر میں، ایک یہ کہ عبداللہ بن مبارک ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، رات کو جب مکان کی چھت پہ وہ تہجد میں اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے تو میرا خاوند کہا کرتا تھا کاش میرے اوپر محنت مزدوری کا بوجھ نہ ہوتا، تو میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی ایسے ہی تہجد میں اللہ کا قرآن پڑھتا۔ اور دوسرا عمل اس کا یہ تھا کہ اتنا اس میں اللہ کے نام کا احترام تھا، نماز کا اتنا اہتمام تھا کہ وہ لوہے کو کوٹنے کے لیے اپنے اوزار کو لہاڑے کو اوپر لے جاتا، اس کے کان میں جب اللہ اکبر کی آواز آتی اپنے کلہاڑے کو پیچھے پھینک دیتا، مارتا نہیں تھا، کہتا تھا جب اللہ کا نام کانوں میں آ جائے اب کام کرنا حرام ہے۔ یہ اس کا ذہن تھا، حالانکہ مار سکتا ہے، اٹھایا ہوا ہے اوپر، کوئی وقت نہیں لگے گا، 1-2 منٹ لگیں گے، لیکن کہتا یہ ٹھیک نہیں ہے، میرے اللہ کا نام میرے کان میں آ گیا، پیچھے پھینک کر اللہ کے حکم کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ اللہ کا اس لوہار کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کا مرتبہ عبداللہ بن مبارک سے آگے چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں نہیں پتا کہ اللہ کے ہاں اس عمل کی بدولت مغفرت ہو جائے، چھوٹے عمل کو بھی کرو، بڑے عمل کو بھی کرو، اور اللہ سے اس رمضان میں مغفرت طلب کرو، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں معافی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔